حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا رہتا تھا جو گانا گایا کرتا تھا۔ جب عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فقر و فاقے ہو گئے، ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیع میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن لے، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے جنت البقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تو وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ سارے دن کی تیری نافرمانی کی، تجھے بلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا، میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ انسان ہے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کو بھلائے بیٹھتا ہے۔ اگر گیت گانے ہیں تو اللہ کے گاؤ اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ، تم دنیا میں بھی سکون سے رہ سکو گے اور آخرت بھی سکون سے گزرے گی۔